السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی اللہ کا شکر ہے بالکل خیریت سے ہیں۔ تو یہاں پر صبح کا ٹائم ہے، بچوں کو میں نے اسکول میں ڈراپ کر دیا تھا اور واپس آ کے ناشتہ بنایا، خود کیا ناشتہ، ہسبینڈ کو ناشتہ بنا کے دیا، انہیں سی آف کیا ہے، اب وہ آفس جا چکے ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے وہ میرا کام سٹارٹ ہوتا ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے ہم سب لیڈیز کا، ہاؤس وائفس کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ پیچھے جو کھلارے مچے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سمیٹنا، اپنی چیزوں کو اپنی جگہوں پہ رکھنا، اور ساری جو صفائی تھوڑی بہت جو بیسک کلیننگ ہوتی ہے وہ کرنا۔ تو بس وہی کام جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ میری ماشاءاللہ سے 4 بیٹیاں ہیں، تو اس میں سے جو 3rd نمبر والی بیٹی ہے ماشاءاللہ زینب، کلاس 1 میں ہے، تو اس کا بالکل بھی جو ہے نا صبح موڈ نہیں تھا اسکول جانے کو۔ موسم بہت چینج ہو گیا ہے، ٹھنڈ ہو گئی ہے، میں نے بھی آج شال وغیرہ نکال کے پہن لی ہے، تو صبح میرا بھی بالکل دل نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا۔ تو ظاہر سی بات ہے بچوں کا تو بالکل بھی دل نہیں کرتا اس موسم میں صبح صبح اٹھ کے اسکول جانے کا۔ تو اس نے جو ہے نا وہ بڑا ضد کیا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو زبردستی اسکول بھیجا کہ نہیں اسکول جانا ہے۔ پھر بچے گھر بیٹھ کے بھی جو ہے نا ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو اس نے پھر صبح نا مجھ سے ایک بات پوچھی کہ مما آپ کے کتنے مزے ہیں نا، آپ گھر میں رہتی ہو، ہمیں صبح صبح اٹھ کے جانا پڑتا ہے، آپ تو جب ہم چلے جاتے ہوں گے آپ کے تو بڑے مزے ہوتے ہوں گے۔ تو مجھے خیر ہنسی بھی آئی، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم بھی اپنی امی کو اسی طرح سے کہا کرتے تھے کہ امی ہم اسکول جاتے ہیں اور آپ جو ہے نا بس گھر میں رہتی ہو اور گھر میں آپ کے بڑے مزے ہیں۔ اور ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے ماؤں کے نا بڑے مزے ہوتے ہیں پیچھے نا، مطلب ہم تو چلے جاتے ہیں اسکول، امیاں جو ہیں وہ ہماری جا کے سو جاتی ہوں گی، اپنی نیندیں پوری کرتی ہوں گی، جیسے ان کو کوئی کام تو ہے نہیں۔ یہ بات بچے کیا بولیں، ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں جو ہے وہ 95% لوگ جو ہے آئی تھنک یہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤس وائفس جو ہیں وہ جسٹ مزے کر رہی ہیں، گھر میں آرام کر رہی ہیں، باہر خوری اور کام کرنا کما کر تو ہم لا رہے ہیں۔ یہ تو ہماری 95% لوگوں کی سوچ ایسی ہی ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ کیا بحث کرنی، کیونکہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس بات میں۔ بس یہ ہے، میں یہاں تھوڑا بہت یہ کہنا چاہوں گی کہ ہاؤس وائف اگر خود اپنی عزت کرنا سیکھ جائیں گی نا تو پھر اگلے بھی ان کی عزت کریں گے، یعنی گھر والے بھی آپ کی اسی طریقے سے ویلیو کریں گے اگر ہاؤس وائفس اپنی ویلیو خود کروائیں گی۔ ورنہ ہاؤس وائفس کو ہمیشہ کی طرح وہی ایک ٹیگ ملے گا کہ یو آر جسٹ اے ہاؤس وائف نا۔ یہ میرا ڈائننگ ٹیبل جو ہے نا آج اس کی میں صفائی میں کر رہی تھی کافی دنوں کے بعد، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا بچوں نے میرے ڈرائنگ روم کو جو ہے نا، اصل میں ہمارا 2 اسٹوری گھر ہے نا، تو بچے اوپر رہتے نہیں ہیں اتنا، ہمارے بیڈ رومز اوپر ہیں تو سارا دن نیچے گزارتے ہیں، تو اس ڈائننگ ٹیبل کو ہی میرے بچوں نے نا اپنا اسٹڈی ٹیبل بنایا ہوا ہے، تو اس کی صفائی جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس پہ کرنی پڑتی ہے۔ تو میں نے سوچا، پہلے میں نے میٹس رکھے ہوئے تھے تو میں نے پھر ہٹا دیے، میں نے کہا یار یہ شیٹ ہی بچھا لیتی ہوں، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو ڈیلی ڈسٹنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کی چیئرز بھی جو ہے نا وہ کافی گندی ہو رہی ہیں، تو میں سوچ رہی ہوں کل پرسوں تک جو ہے نا ان کی چیئرز کو بھی اچھے سے صاف کر لوں، کیونکہ ایک تو کلر ڈارک ہے اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ہے کہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا صاف کیے ہوئے، تو اب جو ہے نا یہ کرنا ضروری ہے۔ تو خیر ساری صفائیاں وغیرہ کرنے کے بعد سویپر آیا، اس نے صفائی کر لی، پھر میں نے اور زہرا نے جو ہے وہ فریشن اپ ہو گئے، ہم نے کپڑے وغیرہ چینج کر لیے تھے، اور اب میں آئی تھی کھانا بنانے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے آنے والے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ لنچ پریپیئر ہونا چاہیے، ورنہ آتے ساتھ وہ شور ڈالتی ہیں۔ تو آج کھانے میں جو ہے نا بچوں نے بتایا ہوا تھا پہلے سے مما آپ نے پیزا بنانا ہے، تو اس کے لیے جو ہے پہلے میں ڈو ریڈی کروں گی، اور پیزا کی ڈیٹیل ریسیپی جو ہے میں نے پہلے بھی شیئر کی ہے، اس کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میری بہت ہی پرفیکٹ ڈو بنتی ہے، اور اگر پرفیکٹ ڈو بنی بھی ہونا تو پیزا بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر میں نے سوچا تھا کہ ساتھ بچوں کے لیے ماربل کیک بھی بنا لیتی ہوں۔ آج کل اصل میں موسم ونٹرز ہے نا، تو ونٹرز میں مجھے بیکنگ کرنا جو ہے نا بہت پسند ہے، آئے دن جو ہے نا کچھ نہ کچھ میں بنا رہی ہوتی ہوں۔ آئی نو ہیلدی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہے میرا دل کر رہا ہوتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ میں کوئی نہ کوئی بیکنگ کر لیتی ہوں، اور کیکس وغیرہ یا براؤنیز یا اس طرح کی چیزیں ضرور بنا لیتی ہوں، اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا میری ماشاءاللہ 4 بیٹی ہیں نا، تو ان چاروں کے جو ہے نا آپس میں مقابلے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب مقابلے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک کی فرمائش پوری کر دو تو نیکسٹ ڈے دوسری کی فرمائش آ جائے گی، جیسے کہ یہ ابھی پیزا کی فرمائش جو ہے وہ میری چھوٹی بیٹی زینب، وہی جس کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ آج اسکول اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا جاتے ہوئے، تو میں نے اس نے 2-3 دن پہلے سے مجھے کہا تھا کہ مما مجھے پیزا کھانا ہے پیزا کھانا ہے، تو میں نے آج فائنلی سوچا کہ اس کی وش پوری کر دیتی ہوں، کیونکہ ویسے بھی وہ صبح اچھے موڈ میں جو ہے نا وہ اسکول نہیں گئی، تو چلو واپس آئے گی تو وہ جو ہے نا کھانے کو دیکھ کے خوش ہو جائے گی، تو یہی میری موٹیویشن تھی آج بنانے کی۔ اور ساتھ یہ کیک ہے اس کی فرمائی دوسری بیٹی نے کی ہوئی تھی، تو بس اسی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں بچوں کی جو پوری ہم کر سکتے ہیں وہ میں کر لیتی ہوں۔
اور باقی یہ ہے کہ بچوں کی ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی جو ہے وہ میں ان کی کرتی رہتی ہوں کہ کھانا جو بھی بنا ہو آپ نے خوش دلی سے اور اللہ کا شکر ادا کر کے جو ہے وہ آپ نے کھانا کھا لینا ہے. میں نے اپنے بچوں کی اس طرح کی اپ برنگنگ بالکل بھی نہیں کی ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ آپ جو بولتے جائیں میں وہی بناؤں گی. جو روٹین کا کھانا ہمارا بنتا ہے میں نے ان کو اچھے سے ٹرین کیا ہوا ہے کہ آپ نے وہ کھانا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے. اچھا، میں ہمیشہ بچوں کو جو ہے نا جب بھی یہ کوئی سبزی بنی ہو یا ایسی کوئی چیز بنی ہو جو بچوں کا کھانے کا موڈ نہیں ہے تو میں ہمیشہ ان کو وہ مثال دیتی ہوں کہ بیٹا آپ نے دیکھا ہے نا جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو جو پور کڈز ہیں، جو بچے باہر روڈ پر ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو جو ہے وہ کھانا نہیں ملتا ان کو. کبھی وہ 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، کبھی وہ 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ ان بچوں کو سوچ کر جو ہے نا وہ اپنا ہر کھانا کھایا کرو، کیونکہ اللہ میاں نے دیکھو آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے تو آپ اس کا اللہ کا شکر ادا کر کے ہر چیز کھا لیا کرو، کیونکہ جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے وہ ان کو کھانا نصیب بھی نہیں ہے. تو بس جب میں اس طرح کی باتیں کرتی ہوں نا تو پھر بچوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں اور پھر جو چیز بنی ہوتی ہے چپ کر کے کھانا کھا لیتے ہیں. تو بڑی دونوں بیٹیاں تو ویسے بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، وہ تو کر لیتی ہیں. باقی جو چھوٹی بیٹی میری زینب ہے نا وہ تھوڑا سا بھی کلاس 1 میں 6 ایئرز اولڈ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ابھی اس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کر لیتی ہے. پھر اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ پھر مجھے کھانا اپنے ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے. وہ اب تک جو ہے نا اس کی عادت ہے کہ اس کو کھانا میں خود کھلاتی ہوں. یہ عادت بھی مجھے ختم کرنی، کیونکہ اس سے چھوٹی بیٹی میری ماشاءاللہ سے اب 2 ایئرز کی ہونے والی ہے. تو یہ غلطی میں نے اس کے ساتھ ریپیٹ نہیں کی. میں نے اسے خود کھانا کھانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، لیکن وہ پھر ایک ہوتا ہے نا بچے، وہ چھوٹے بچے پھر کچرا زیادہ کرتے ہیں. تو میں پھر کرتی ہوں یار نہیں، کچرا کرنے سے بہتر ہے سنبھالنا بھی مجھے خود ہی ہوگا، تو بہتر ہے کہ میں اسے بھی خود کھانا کھلا دوں. تو بڑی دونوں بچیاں کھانا خود کھاتی ہیں، چھوٹی دونوں بیٹیوں کو کھانا جو ہے وہ میں خود کھلا رہی ہوتی ہوں. تو دیکھیں باتوں باتوں میں جو ہے نا میرا یہ ماربل کیک بھی ریڈی ہے. بہت ہی سافٹ، بہت ہی مزے کا بنتا ہے. اس کی ریسیپی بھی جو ہے میں ساتھ ہی جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. بہت ہی مزے کا بنتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں 2 گھنٹے کے بعد جو ہے نا میں نے یہ اس کا ڈو نکال کے دیکھی تو یہ پرفیکٹ رائز ہوئی ہوئی تھی اور یہ بہت ہی سافٹ بنی تھی. اور اب جو ہے میں اس کو تھوڑا سا اور جو ہے وہ ہم نے گوندنا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ جو ڈو کی ریسیپی شیئر کی ہے نا، اس سے آپ آرام سے جو ہے نا 2 لارج پیزا بن جاتے ہیں. اسی طرح بیچ میں سے میں نے کٹ کر لیا ہے اور میں نے اس کے 2 لارج پیزا جو ہے وہ آرام سے ریڈی کر لیے تھے. باقی اس کی جو ٹاپنگس وغیرہ تھیں اس کی پریپریشن میں نے پہلے ہی کر کے رکھی ہوئی تھی. تو وہی جسٹ پہلے مطلب چکن ہے، ساتھ میں کیپسیکم ہے، ٹومیٹوز ہیں، انینز ہیں اور پیزا ساس ہے اور چیز ہے. بس یہی چیزیں ہی ہوتی ہیں. مین جو انگریڈینٹ یا مین جو کام ہے نا وہ سارا ڈو کا ہے. میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ اگر ڈو اچھی بنی ہوئی ہوئی نا تو پیزا مزے کا بنے گا ہی بنے گا. تو ڈو پہ محنت ہونی چاہیے. پہلے میں نے شروع میں بنایا کرتی تھی نا تو میری ڈو کبھی بھی ٹھیک نہیں بنتی تھی، ہمیشہ فلاپ ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ اب پریکٹس کر کر کے جو ہے نا وہ میری چیز جو ہے نا پرفیکٹ ہو گئی ہے. اور ساری بات پریکٹس کی ہوتی ہے. جس چیز میں آپ کی پرفیکشن ہو جائے وہ پھر آپ کا کام بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جاتا ہے نا آپ کا. جیسے لزانیہ ہے، لزانیہ بھی میں بناتی ہوں تو وہ بھی میں نے اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے سیکھا تھا، کیونکہ ان کو بہت زیادہ شوق تھا، بہت پسند تھا، تو پھر میں نے سیکھ لیا. اچھا، مجھے جو چیز میری فیملی میں یعنی میرے ہسبینڈ کو جو چیز اچھی لگ جائے اور وہ جس چیز کا بول دینا کہ یار یہ بنانا سیکھو، یہ بناؤ، تو وہ میں لازمی اس چیز کو سیکھتی ہوں اور پھر بنا کر جو ہے نا پریکٹس کر کے پھر میری پرفیکشن ہو جاتی ہے. تو میرا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گھر میں کھانا پسند کیا جاتا ہے. اور جب میری شادی ہوئی تھی نا تو مجھے اتنا خاص کھانا بنانا ہی نہیں آتا تھا، یعنی بیسک بالکل کوکنگ آتی تھی مجھے. اور پھر میں چونکہ میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ میں ان کے ساتھ فوراً موو ہو گئی تھی، یعنی ڈفرینٹ سٹیز میں ہماری پوسٹنگس ہوتی رہتی ہیں، تو میں ڈفرینٹ سٹیز میں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی. تو میرے پاس جو ہے نا اور کھانا مجھے اتنا بیسک بنانا آتا تھا، تو میں نے ساری ایکسپیریمنٹس جو ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ پہ کیے تھے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے ایکسپیریمنٹس میرے ان پر چلتے رہے، کچھ غلط ہوئے کچھ صحیح ہوئے، لیکن یہ ہے کہ وہ کھانا جو ہے نا وہ کبھی بھی انہوں نے مجھے ڈیگریڈ نہیں کیا تھا کہ یار کھانا کسی کام کا نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں. ہمیشہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ ہی کیا ہے. تو ان کی اپریسیشن کی وجہ سے ہی آج میں اس مقام پر ہوں کہ میں ایک اچھا کھانا بنا لیتی ہوں. کیونکہ اگر وہ مجھے اسٹارٹنگ سے ہی جو ہے نا مجھے ہر چیز میں ڈیگریڈ کرتے تو آئی تھنک کہ پھر شاید میں اس لیول پہ نہ پہنچ پاتی. تو ان کی اپریسیشن جو ہے نا وہ مجھے اس پوائنٹ پر لے کر آئی ہے کہ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اپنی فیملی کے پسند کا کھانا ان کی فرمائش کے اوپر بنا سکتی ہوں. تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.